شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. حکم دے دیا اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. الا ما ظهر منها ظهر يظهر، یہ باب لازم ہے جو خود بخود ظاہر ہو. وہ کیا چیز ہے؟ چہرہ خود بخود ظاہر ہو سکتا ہے. اور وہ روایت پیش کی جاتی ہے اسماء رضی اللہ عنہا وارضاها کی، جو ضعیف جدا ہے، جس میں ایک سبب نہیں 6 سبب پائے جاتے ہیں. کہ اللہ کے رسول کے پاس باریک کپڑوں میں آئیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا یا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض، جب عورت جو ہے وہ بالغ ہو جائے تو چہرہ اور ہاتھ کے سوا کا کوئی چیز ننگی نہیں ہونی چاہیے. یہ اسماء رضی اللہ عنہا وارضاها کی ذات پہ تہمت بھی ہے. اور خالد بن معدان لم يلقى عائشة رضی اللہ عنہا وارضاها، جو روایت بیان کرنے والا خالد بن معدان، اس کی تو ملاقات ہی نہیں عائشہ سے، وہ روایت کیسے کر رہا ہے؟ یہ روایت مسترب ہے. اس لیے بات یہ کر رہے تھے اللہ کا فرمان ہے الا ما ظهر منها. اگر یہ ہوتا کہ جو عورتیں ظاہر کرے تو پھر لفظ یہ ہونے چاہیے تھے الا ما اظهرن منها، کہ جو عورتیں ظاہر کرے. عورتیں ہی چہرے کو ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے فوراً حکم دے دیا. اور بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها کی لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، اور جب احرام باندھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نقاب کرے، اور نہیں جائز اس کے لیے کہ وہ دستانے پہنے. معلوم یہ ہوا جو احرام کی شکل میں نہیں ہے اس کو نقاب بھی کرنا ہوگا اور اس کو دستانے بھی پہننے ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی بیویاں وہ تو حج کے دنوں میں بھی احرام کی حالت میں بھی اپنے چہرے ننگے نہیں کیا کرتی تھی. یہی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها ابو داؤد کی روایت ہے كان الركبان يمرون بنا، سوار جو تھے جب ہمارے پاس آتے سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے جتنی عورتیں تھی اپنے جلباب کو، اپنی چادر کو اپنے سر سے چہرے پہ ڈال لیتی. فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، جب وہ دور چلے جاتے تو اپنے چہرے کو ننگا کر لیتے. ایک ہوتا ہے نقاب جو جہاں سے باندھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اللکفام جو یہاں سے باندھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اللسان جو یہاں سے باندھا جاتا ہے. امام البانی اور دیگر محققین اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چہرہ پھر بھی ننگا نہیں کیا جائے گا، نقاب سے منع کیا گیا کہ یہاں سے باندھنا نہیں. لیکن اگر سامنے مرد ہے، آج کل تو صورت حال آتی ہے کہ مرد ہی مرد ہوتے ہیں تو چہرے پہ ضرور پردہ لٹکایا جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اس کی ابھی تفصیل بیان کرتے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے جہاں سر کو ڈھانپ لیا ہے وہاں اپنے سینے کو، جیب اس گردن کو کہتے ہیں جس کی جمع جیوب ہے، جہاں بھی ایک کپڑا الگ آپ نے ڈالنا ہے. یہ عورتوں کا حکم ہو رہا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس حکم کے آ جانے کے بعد اللہ نے اس آیت کے آخری حصے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دی. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کے لیے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس نے پاجامے پہنی ہے، خلخال پہنی ہے تو پھر دمنش پہنا ہے اپنے پاؤں کو ماری تاکہ اس کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. یہاں سے ایک اور بات کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے. اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، اللہ جل شانہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ، لا کی تلوار کے ساتھ اس بات کو منع کر دیا ہے کہ عورت اپنے پاؤں نہیں مارے گی، تو آج کل کے مسلمان جو ہے ایک بالش کی ایڑی کی جوتی پہن کر ٹک ٹک کر کے بازاروں کے اندر دردناتی پھرتی ہے. کیا دلیل؟ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل وہ دلیل ہے جس کو امام البانی نے سلسلہ صحیح اور صحیح الجامع میں روایت کیا ہے. كانت امرأة من بني اسرائیل قصيرة، اے اونچی ایڑی پہنانے والوں سن لو. كانت امرأة من بني اسرائیل قصيرة، بنی اسرائیل میں ایک چھوٹے قد کی عورت تھی. تمشي مع امرأتين طويلتين، وہ 2 بڑے قد والی عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی. کیا ہوا؟ فاتخذت رجلين من خشب، اس نے ایڑیاں لی، 2 لکڑی کے 2 پاؤں بنائے. وخاتما من ذهب، اور ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی. مغلفا بطین، مٹی کی لیپ کی. ثم حشته مسکا، پھر اس میں کستوری رکھی. وهو اطيب الطيب، اور سب خوشبو اچھی خوشبو ہے. پھر کیا ہوتا؟
فمرت بین امرأتین، وہ دو عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. فلم یعرفوا، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. فقالت بیدہا ہکذا، وہ جب مردوں کے پاس سے گزرتی اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے. اس وقت اس عورت کا نام فتنہ رکھا گیا اور لفظ فتنہ اس حدیث سے نکلا. اور وہ عورت جو آج بھی فتنہ بننا چاہتی ہے اور بنی اسرائیل کی عورت کی تقلید کرنا چاہتی ہے وہ تو پہن لے، مگر نہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلسلہ صحیحہ میں بات کی ہے، لفظ لکھے ہے وَهُنَّ الْفَاسِقَاتُ، یہ فاسق عورتوں کی نشانی ہے جو بازاروں میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے چلتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، کیا یہ جلباب جو قرآن میں آیا ہے یہ صحابیات نے پہنا یا امہات المؤمنین نے پہنا؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے زمانے سے سادگی آ رہی تھی، سادہ لو انسان تھے، کسی کو اتنا کوئی ذوق نہیں تھا. جو ہی نیا زمانہ آیا یہ زرق برق لباس اس وقت نہیں پہنے جاتے تھے. اس کے بعد پردے کی مختلف صورتیں نکلی، کسی نے برقع پہن لیا، کسی نے چادر پہن لی. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو یہاں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بات سنتے ہیں، وہ واقع افک جس میں اللہ کے رسول کی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ تہمت لگائی گئی. صفوان بن معطل جو ریئر گارڈ تھے، پیادہ کے سردار تھے، جب وہ آئے عائشہ کا ہار گم ہو گیا. قصہ مختصر ہے. اب وہ سو گئی، لشکر روانہ ہو چکا تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ وہی جلباب تھی. کیا دلیل ہے؟ بخاری کی روایت ہے. عائشہ فرماتی ہے وَكَانَ صَفْوَانَ یرانی قبل الحجاب، صفوان بن معطل نے پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاضْطِرْجَاعِهِ، میں سوئی بھی تھی جب صفوان بن معطل آئے. انہوں نے مجھے دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کہ مومنوں کی ماں یہاں ہے اور لشکر روانہ ہو چکا ہے. میں بیدار ہوئی اس کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے پڑھنے کے بعد فَخَمَّرْتُ وَجْهِي عَنْهُ بِجِلْبَابِي، میں نے فوری طور پہ اپنا چہرہ جو ہے بیدار ہونے کے ساتھ ہی اپنی جلباب کے ساتھ ڈھانپ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو کہ ساری کی ساری عورتیں عیدگاہ میں حاضر ہوں. ہمیں عطیہ روایت کرتی ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے حکم دیا ان نخرج العواتق وذوات الخدور، ہم کموائی عورتوں کو بھی لے کر آئے عیدگاہ میں، لیشهدن دعوت المسلمین، تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کر لیں. سوال کرتی ہے یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ معلوم یہ ہوا صحابیات کی زندگی میں جلباب رچ لگ گئی تھی. اگر ہمارے پاس جلباب نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، اگر اس کے پاس جلباب نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بہن کی جلباب لے لے، کوئی بہن اس کو اپنی جلباب میں لپیٹ لے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جلباب کا اہتمام ہوتا. علماء محققین نے اس کا مختصر وقت بہت ہو چکا ہے، 8 شرطیں بیان کی ہے شریف پردے کے لیے. سب سے پہلی شرط ستر بدن المرأة، وہ ایسا پردہ کرے، خواہ وہ چادر ہو، جلباب ہو، برقع ہو، جو پورے سر کو ڈھانپ لے. آپ نے سر کا معاملہ بھی سن لیا، چہرے کا ڈھانپنا بھی سن لیا، گردن کا ڈھانپنا بھی سن لیا، جسم کا ڈھانپنا بھی سن لیا، پاؤں کی بابت کچھ نہیں سنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاہ فرماتی یا رسول اللہ وکیف یصنع النساء بذیولہن، عورتیں اپنی شلواروں چادروں کو کیا کریں؟ قال یرخین شبرا، عورتوں کو حکم دے دو وہ اپنی شلواروں اور اپنی چادروں کو ایک بالش لٹکا لے پاؤں. قال اذن تنکشف اقدامہن، اگر ان کے پاؤں ظاہر ہوں. معلوم یہ ہوا کہ پاؤں کو بھی ڈھانپنا ہے شریعت سے. میرے بھائیوں، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پاؤں کو بھی ننگا کرے. قال یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک ہاتھ اپنے برقعے کو، چادر کو وہ لٹکا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے صحابیات جب چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے پیچھے کو چیز باندھی اور ساری چیز کو ساتھ لے کر آ رہی. وہ برقع، وہ چادر جو پورے جسم کو ڈھانپتی ہو، اس سے پردہ ہوگا. دوسری شرط یہ ہے اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ،
جس سے پردہ کیا جا رہا ہے، جس برقع سے، جس چادر سے، وہ بذاتی ہی زینت نہ ہو، کیونکہ زینت کو چھپانے کے لیے تو برقع یا چادر لی ہے، لیکن برقع اور چادر اگر خود زینت ہو تو زینت چھپانا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض برقعے ادھر سے بھی کڑائی ہوئی ہے، ادھر سے بھی، کیا وہ زینت نہیں؟ اس میں اٹریکشن نہیں؟ تو بات یہ نکلی کیوں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کوئی بھی زینت کو ظاہر نہ کرے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وہ کون ہے؟ یا برقع ہے جو سادہ حالت میں ہوگا، جس کی آگے تفصیل آتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے أَن يَكُونَ صَفِيقًا ثَقِيلًا لَا يُشَبْ، اتنا وہ موٹا ہو کہ اس سے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ وَبَكَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ، بعض ایسی عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہے جو دنیا میں لباس پہنتی ہے قیامت کو ننگی ہوں گی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا العنوهن فإنهن ملعونات، ان پہ لعنت کرو، یہ لعنت کے لائق ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے أن يكون صفيقا ثقيلا لا يشب، اتنا وہ موٹا ہو کہ اس سے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ وَبَكَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ، بعض ایسی عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہے جو دنیا میں لباس پہنتی ہے قیامت کو ننگی ہوں گی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا العنوهن فإنهن ملعونات، ان پہ لعنت کرو، یہ لعنت کے لائق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو ایسی قسمیں ہیں کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ جہنمی ہے میرے بھائی، سونا نہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اور ان کے سر بختی اونٹ کی کان کی طرح ہوتے ہیں، ان کے جھوڑے ہوئے وہ، اور یہ عورتیں جہنم میں جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے میرے بھائیو أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، کہ وہ کھلا ہو برقع یا چادر، اتنا وہ تنگ نہ ہو کہ سارے جسم کی ڈھول ڈھال جو ہے وہ نظر آئے۔ جس کو اگر خوشبو آ گئی ہے وہی زانیہ، وہ عورت مستمان تو ہے لیکن زانی ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی۔ اللہ یشبہ ملابس الرجال، وہ برقع وہ چادر مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة، اس مرد پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، والمرأة، اس عورت پہ لعنت ہے تلبس لبسة الرجال، جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثة لا ينظر الله الى يوم القيامة لا ينظر الله اليه يوم القيامة، قیامت کے دن تین ایسے بدبخت ہیں اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے۔ العاق لوالديه، والدین کا نافرمان، والدیوث، اور جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں، اور جس کی بیوی جو ہے پردہ نہیں کرتی اور وہ خاموشی سے بیٹھا۔ الذي يقر في اهله الخبث، جو اپنے گھر میں اس خباثت کو، اس دیاست کو قبول کر لیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری روایت میں ابن عمر روایت کرتے ہیں ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے، ان میں یہ بھی والدیوث الذي يقر في اهله الخبث، اور تیسرا وہ ہے المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وہ عورت جو مشابہت کرتی ہے مردوں سے اور ان کا لباس پہنتی ہے۔ اور ساتویں شرط اس برقعے اور چادر میں یہ ہے اللہ یکون اللہ تشبہ ملابس الکفار، وہ ایسا برقع، وہ ایسی چادر نہ پہنے جو کافروں کے مشابہت کرتی ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابی ابن عمر فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصرین، دو زرد لباس مجھ پہ دیکھے، اللہ کے رسول نے مسلم کی روایت سے فوراً حکم دیا یا ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن یاد رکھ لے، اے ابن عمر ان هذه من ثياب الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے، فلا تلبس، اس کو پہننا نہیں۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی سے ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وحشر معهم يوم القيامة، اور قیامت کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور آخری شرط میرے بھائیو یہ ہے اللہ تقصد بھی الشہرہ، اس لباس، اس برقعے، اس کون، اس چادر کے ساتھ شہرت مقصود نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من لبس لباس الشہرہ البسہ اللہ یوم القیامت لباس مذلہ، اللہ کے نزدیک جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں شہرت کا لباس کیا ہے؟ جو شخص گندا لباس پہنے اس لیے کہ لوگ مجھے زاہد کہیں، یہ بھی شہرت کا لباس۔ اور جو شخص تکبر کے انداز پہنے کے لوگ کہیں ایماندار ہے، یہ بھی شہرت کا لباس۔
دونوں کو شامل ہے. جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے البتہ اللہ یوم القیامت لباسا مثلہ، اور ایک روایت میں لباس مذلہ، اسی طرح اس کو قیامت کو لباس پہنایا جائے گا، ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. ثم یلحظ فیہ النار، اور اس پہ آگ لگا دی جائے گی. یہ تھے میرے بھائی جلباب کے بارے میں حکم جو میں نے آپ کو آج شرطیں، اور یہی وہ فتویٰ جو 2352 نمبر اللجنہ الدائمہ جو سپریم کونسل کی حیثیت رکھتی ہے سعودی عرب میں، تمام علماء نے اس کا فتویٰ بھی یہی دیا ہے جس کا نمبر ہے 2352. تو بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی اب پردہ کرنا کس سے ہے. پردے کے بارے میں وہ آیت آپ نے سورۃ النور کی ابھی میں نے ابتدا کی تھی. 12 رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، باقی ساری کائنات سے پردہ کرنا ہے. کون سے ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، خامدوں سے پردہ نہیں، کیونکہ خامد سے تو کوئی بھی پردہ نہیں. ہنّ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہے تمہارے اور تم ان کے لباس ہو. اور جب انسان قمیض اور شلوار پہنتا ہے تو جسم کے ساتھ ہی لگتی ہے، کوئی پردہ نہیں رہ جاتا. الا لبعولتهن او آبائهن، باپوں سے پردہ نہیں، او آباء لبعولتهن، اور سسر سے جس کو آپ سسر کہتے ہیں، سسر سے کوئی پردہ نہیں. او آباء بعولتهن او ابنائهن، بیٹوں سے نہیں، او ابناء اخوانهن او بنی اخوانهن، اور نہ ہی اپنے بھتیجوں سے ہے، نہ ہی اپنے بھانجوں سے ہے، اور نسائهن، نہ ہی اپنی عورتوں سے ہے. اپنی عورتوں سے کیا مراد؟ یہودیوں سے پردہ کرنا پڑے گا. ایسی عورتیں جو ہجڑے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اخرجوهن من بیوتهن، اپنے گھروں سے ان کو نکال دو کیونکہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں اور وہ صرف بیان کر کے تمہیں کسی فتنے میں ببا کر سکتی ہے. اس لیے اپنی غیر عورت جو ہے یہودی ہے عیسائیوں سے بھی پردہ کرنا پڑے گا. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، جو آپ کے غلام ہیں، جو نوکر، ان سے بھی پردہ نہیں ہوگا. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو وہ مرد جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں جو نہ مرد ہیں جن میں کوئی خواہش نفس نہیں ہے. اور الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو وہ بچے جن پہ عورتوں کی باتیں ظاہر نہیں ہوئی ان سے بھی پردہ نہیں کرنا. معلوم یہ ہوا جس بچے پہ عورتوں کی باتیں ظاہر ہو جائے وہ بھی پردے کے لائق ہے. یہ 10 رشتے میرے بھائی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. 11واں رشتہ یہ ہے ان عم الرجل سنو ابیہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے چاچا بھی باپ جیسا ہے. العم والد، دوسری روایت ہے چاچا وہ باپ ہی ہوتا ہے. ام کا اطلاق لغت عرب میں اگرچہ چاچے پہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ماموں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر وقت خال جو ہے لفظ خال یہ ماموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان دو چیزوں میں بھی پوری امت کا اجماع ہے. ان 12 رشتوں سے آپ نے پردہ نہیں کرنا. یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، اگر یہ 12 رشتے رضائی میں ثابت ہو جائے تو ان سے بھی پردہ نہیں، باقی ساری مخلوق سے پردہ کرنا پڑے گا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا، وہ بخاری کی روایت سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں سے پردہ اتنا زیادہ نہیں کرنا، دیور سے اتنا پردہ زیادہ نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، بچ جاؤ عورتوں پہ داخل ہونے سے. ایک انصاری صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ارأیت الحمو، کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ قال الحمو الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا دیور موت ہے. جس طرح تم موت سے ڈرتے اس طرح اس سے ڈرو، کیونکہ انسان کو شبہ ہی نہیں ہوتا، اسی گھر میں رہتا ہے. اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے.